کلام کیوں چوری کرتا ہے ابلیس؟ کیونکہ وہ چور ہے. اور چور کیوں آتا ہے؟ چوری کرنے، مارنے اور ہلاک کرنے. تو کلام جو ہے اس میں زندگی ہے. جب کلام ہو رہا ہو اور وہ کلام ہماری زندگی میں اتر کر ہمارے بند گودے کو نیا کرتا ہے، آزاد کر دیتا ہے. تو کئی دفعہ میں اور آپ جب ہم کلام پر توجہ نہیں کر پا رہے ہوتے، ہماری چیز کو چوری کر رہا ہوتا ہے کوئی توجہ، تو اس کا مطلب ہے کلام جو ہے وہ مجھ سے الگ کیا جا رہا ہے تاکہ میری زندگی میں خدا کی وہ قدرت ظاہر نہ ہو جو ہونا چاہتی ہے. آمین. تاکہ کیونکہ کلام میں لکھا ہے نا، وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے. اس کے کلام جو ہے وہ بند گودے کو چورتا، دلوں پر اثر کرتا ہے. یہ کلام ہی ہے جس کو سننے اور جس پر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہمارے ہاتھوں پر برکت آتی ہے اور خدا میں برکت دیتا ہے. اس لیے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو کلام جو ہے وہ چوری کرنا ابلیس کا مین مقصد ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کلام آزاد کرتا ہے. سچائی کلام ہے، اور جیسے سچائی پتہ چلے گی آزادی آ جائے گی، اور جیسی آزادی آئے گی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے. ہمارا روزگار، روپیہ پیسہ، گھر بار پر ہماری جو ہے برکت آئے گی، اور خدا کی برکت ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے گی. اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہے. میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ لوگ بچپن سے چرچ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، لیکن نہ ان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، نہ ان کے مالی حالات میں بدلاؤ آتا ہے، نہ ان کی اولاد گھرانے میں بدلاؤ آتا ہے. اس کی وجہ وہ محض سننے والے ہیں. وہ چرچ جاتے ہیں، خانہ پوری کرتے ہیں، وہ چرچ جا کر کلام بھی سنتے ہیں، ہدیے بھی دے رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں، واپس گھر جاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چرچ لوگوں پر امپیکٹ نہیں کر پا رہا. جس طور پر چرچ کو امپیکٹ کرنا چاہیے، چرچ کو دوسروں پر اثر ڈالنا چاہیے، چرچ وہ اثر چھوڑ نہیں رہا. لوگ چرچ جانے والوں کو جب دیکھتے ہیں اور جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی طرف آنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چرچ جا کر میں نے ایسے ہی کام کرنا تو میں چرچ نہ جانے والا بہتر ہوں. کئی بہنیں چرچ آتی ہیں، ہر سنڈے آتی ہیں، دعائیں بھی کرتی ہیں میرا شوہر بدل جائے، میرا گھرانہ بدل جائے، میرے بچے بدل جائیں، لیکن جب وہ گھر جاتی ہیں تو ان کی زندگی سے کلام نظر نہیں آتا، ان کی زندگی سے روح القدس کا پھل نظر نہیں آتا، اور جس کی وجہ سے وہ شوہر خدا کی طرف آ نہیں پاتا. اور اگر وہی بہن جو چرچ آ رہی ہے، کلام سنے محبت پر، کلام سنے صبر پر، برداشت پر، مسیح کے بارے میں کلام سنے اور مسیح کی سیرت پہ کلام سنے، اور جب وہ بدلی ہوئی اپنے گھر میں زندگی گزارے گی تو اس کا نام بدلنے والا شوہر بھی بدل جائے گا. وہ اسے دیکھ کر بدل جائے گا. وہ کہے گا یار یہ وہی میری بیوی ہے جو ہر وقت چڑتی رہتی تھی، لڑتی رہتی تھی، کڑواہٹ کا شکار تھی، مجھے باتیں کرتی تھی، یہ تو بدل گئی ہے. اور پھر وہ بھی بدل جائے گا. وہ کہے گا میں بھی اس یسوع کے پاس جانا چاہتا ہوں جس نے میری بیوی کو بدل دیا. پھر بچے بدل جائیں گے، گھرانہ بدل جائے گا. ہمیں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مردوں کی خدا کے گھر میں نظر آئے گی، اور ہم کہیں گے سربراہ بھی خدا کے پاس آ گیا. ایک بہت بڑی وجہ جو ہو سکتی ہے میری دانست میں، خواتین وہ کردار پیش نہیں کر پا رہی گھر میں. شاید چرچ میں ہمارا کردار چینج ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتی ہے ہمارا کردار بدل جاتا ہے. اور بائبل میں جب لکھا ہے کہ ایماندار عورت اپنے شوہر کو، اس کا جو شوہر ایماندار نہیں ہے وہ اس کے وسیلہ سے بدل سکتا ہے، تو اس کی وجہ ہے جب اس ایماندار بہن میں سے، اس بیوی میں سے، اس ماں میں سے، اس بیٹی میں سے روح القدس کا پھل نظر آئے گا تو اس کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں بدل جائیں گی، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ یسوع کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا محلہ، آپ کے ارد گرد، آپ کا جو آپ کے دوست ہیں وہ کہیں گے کہ ان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہے، ان کے اندر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی سیرت نظر آ رہی ہے. جب پولس کہتا ہے میں مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں تھا، وہ جو لڑنے والا تھا، وہ جو قتل و غارت کرنے والا تھا، وہ جو قید میں ڈالنے والے تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور اب مسیح کی خاطر جو ہے وہ دکھ سہنے والا، مار کھانے والا، قید ہونے والا، بیعت کھانے والا، اور اب مسیح کی خاطر جو ہے وہ مسیح کا پرچار کرنے والا اب زندہ ہو گیا. وہ ساری پرانی چیزیں اس میں سے جاتی رہے. آمین.
جب میں اور آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں پرانی چیزیں چلی جاتی ہیں اور ہم نئے بن جاتے ہیں. اور جب ہم نئے بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا مزاج بھی نیا ہو, ہمارا بول چال بھی نیا ہو, ہماری بات چیت بھی نئی ہو, ہمارا رویہ بھی جو ہے وہ نیا ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے حضور جو ہے وہ گزاریں. آمین, ہاللیلویہ. کتنے تیار ہیں آج کے کلام کے لیے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کلام سناتا جا رہا ہوں, میں شروع نہیں کیا, میں شروع کرنے لگا ہوں. پریز دی لارڈ. تھوڑا دیر شاید آج لگے, تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو شاید آج آپ کہیں جی پائی صاحب نے بڑا ٹائم لے لیا, لیکن میرا ایمان ہے کہ جتنا وقت ہمارا روح القدس کی حضوری میں گزرے گا وہ وقت خداوند کے حضور بڑا قدرت والا ہوگا. آمین. اور آپ ریگریٹ نہیں کریں گے, پچھتائیں گے نہیں آج کے دن کے لیے جو آپ خداوند کے حضور آئے ہیں. آئے یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت ہم نکالیں. یعقوب کا خط عبرانیوں سے پہلے ہے, عبرانیوں کے بعد ہے اور پطرس سے پہلے ہے. 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھوں گا, آپ غور سے سنیں. 7ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. آئے گنہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو, اور آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو. آمین, آمین. میرے عزیزو, خدا کا بندہ بڑے زبردست طریقے سے مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. خدا مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے 8ویں آیت میں کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے گھروں میں مداخلت کرے, ان کی زندگی میں مداخلت کرے, ان کے حالات میں مداخلت کرے, لیکن وہ خدا کی طرف جانا نہیں چاہتے. جب آپ خدا کی طرف جاتے ہیں, خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ دوسری چیزوں کو چھوڑ کر خدا کو ترجیح دیں گے, خدا کو پہلا درجہ دیں گے. اور خدا کی طرف جانے والوں کے خدا نزدیک آتا ہے. آمین. اور بائبل میں لکھا ہے کہ انسان چہروں پر نگاہ کرتا ہے لیکن خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے جو چرچ جانے والا شخص ہے, جو سنڈے سروس میں بہت زبردست طریقے سے دعائیں کرتا ہے, منتھلی اپنے ہدیے دیتا ہے, وہ خدا کے نزدیک جانے والا شخص ہے. لیکن خدا کی نزدیکی اس سے کہیں زیادہ اتم اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. جب میں اور آپ اپنا دل خدا کو دے دیتے ہیں, جب میں اور آپ اپنے پلانز خدا کو دے دیتے ہیں, جب میں اور آپ اپنا آپ خدا کو دے دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے خدا کے ہم نزدیک آ رہے ہیں. اب میں اپنے پلانز نہیں بلکہ یسوع کے پلانز فالو کروں گا. اب میری نہیں بلکہ اس کی مرضی میری زندگی میں پوری ہوگی. اور پھر آگے لکھا ہے, آئے گنہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو, آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو. بہت سے لوگ جو روح القدس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, جو اپنے آپ میں خواہش رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں روح القدس سے بھرے, خدا کا پاک روح ہمیں لے, اور ہم جو مٹی کے برتن ہیں ہم میں وہ بسیرا کرے اور ہمیں وہ استعمال کرے. لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو جن چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے, ان میں سے ایک دو دلی ہے. ہم خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی. ہم روح القدس سے بھرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم اسی طرح دنیا داری اس جہاں کے ہم شکل بھی بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر میں
خدا کے لوگوں کے درمیان ہوں تو میں روحانی وضع والا بندہ بن جاؤں، اور اگر میں دنیا داری میں ہوں تو میں اس جیسا بن جاؤں۔ اگر میں شادی میں ہوں تو میں ناچ رنگ اور محفلوں کو پسند کروں، اگر میں عبادت میں ہوں تو میں بہت اونچی دعائیں اور گیت گانے والا بن جاؤں۔ یہ دو دلی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ روح القدس جو ہے وہ اس بات کو جانتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو گہری تہ کی باتیں ان کو بھی جان جاتا ہے۔ آمین۔ اور اسے پتا ہے کہ کون جو ہے وہ حقیقی طور پر اس کی طرف آ رہا ہے۔ بہت سے ایماندار روح القدس سے اس لیے بھی نہیں بھرتے کیونکہ وہ دو دلے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں بہت کچھ کرنا، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ روح القدس سے اس لیے بھرنا چاہتے ہیں کہ بلے بلے ہو جائے۔ جناب جب نبوت ہو ان کے وسیلہ سے لوگ کہیں جناب ایس پہنتے ایس پائیتے روح القدس کا مسا ہے، یہ وسیلے خدا گلا کرتا ہے۔ وہ شاید اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ بہت جدوجہد کرتے ہیں لیکن روح القدس سے بھر نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں، لیکن روح القدس کی جو حقیقی قدرت، جو حقیقی طاقت ہمیں ابتدائی کلیسیا میں جو رسولوں کا اعمال ہے، جسے روح القدس کا اعمال کہنا چاہیے، روح القدس کے کام، اس میں نظر آتا ہے۔ وہ کام ان میں نظر نہیں آتا۔ ابتدائی کلیسیا روح القدس سے بھری ہوئی ہے۔ جب دوسرے باب میں روح القدس سے بپتسمے ہوتے ہیں، یہی جو ایماندار ہیں، جب پطرس اور یوحنا تیسرے باب میں وہ ہیکل کی طرف جا رہے ہیں، ایک اپاہج ہے، بھیک مانگ رہا ہے ان سے، وہ انہیں دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہماری طرف دیکھ، اور اسے کہتے ہیں کہ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں، لیکن جو کچھ ہے ہم تمہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے دیے دیتے ہیں، اٹھ اور چل کے۔ اور وہ اٹھنا اور چلنا شروع ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ روح القدس۔ روح القدس جب اس طور پر ہماری زندگی اگر دو دلی میں ہے، ہماری زندگی اگر ایسی ہے جس میں ہم خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کے پیچھے بھی جانا چاہتے ہیں، ہم انسان کو بھی ترجیح دینا چاہتے ہیں، ہم ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر روح القدس ہماری زندگی میں اس طرح سے نہیں آئے گا۔ ہمیں لگے گا میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں۔ آمین۔ کئیوں نے سمجھ لیا کہ غیر زبانیں جو وہ روح القدس ہے، غیر زبانیں صرف نشان ہے۔ روح القدس سے معموری جو ہے وہ اس سے کہیں اوپر ہے۔ جب خدا آپ کو نعمتوں سے بھرتا ہے تو نعمتیں روح القدس نہیں ہے، روح القدس نعمتوں کو دینے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ پھل کو پیدا کرنے والا ہے، وہ پھل نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ نعمتوں کو دینے والا۔ وہ ایک ہی روح تاثیروں کو پیدا کرتا ہے، نعمتوں کو پیدا کرتا ہے، اور وہ ایک ہی روح جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ آج ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ خدا کے نزدیک آنے کے لیے ایک سب سے جو زبردست بات ہے وہ یہ خدا کے کلام کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ بغیر کلام کے ایماندار کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے بندوق بغیر گولی کے۔ جس بندوق میں گولی نہیں ہوتی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس جو ایماندار کلام سے خالی ہے، وہ ہر اتوار چرچ جاتا ہے لیکن کلام یاد نہیں رہتا، کلام اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے منہ سے کلام نہیں نکلتا۔ آج کتنے ایماندار ہیں کلام کی بجائے دنیا کی باتیں زیادہ نکلتی ہیں ان کے منہ سے۔ یہاں وہ سنڈے سروس ختم ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، گانے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں میں جناب چرچ گیا سا۔ ہم ایک جگہ عبادت کر رہے تھے اور عبادت سے جیسے میں فارغ ہوا تو میں جیسے باہر نکلا تو دو بیٹیاں جو گانے گا رہی تھی۔ اب میں نے کہا بیٹا آپ تو بھی چرچ میں تھی، ہنس کے بولنے لگے او سر جی منہ پہ آ گیا۔ تو منہ پہ وہ آتا ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ آپ کے منہ سے کلام اگر دل میں ہے تو کلام نکلے گا۔ آمین۔ اور اگر آپ کے منہ میں کلام ہی نہیں ہے، دل میں کلام نہیں ہے، تو منہ سے کیسے نکلے گا؟ آپ کے دل میں جو ہے، خدا میں یسوع نے کہا تھا وہی باہر آئے گا۔ تو خدا کے نزدیک جانے کے لیے آپ کو مرد کلام بننا ہے، ایک ایسی بہن جو کلام سے بھری ہوئی ہے،
ایک ایسا بھائی جو کلام سے بھرا ہوا ہے، جس کے منہ سے کلام نکلتا ہے، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنے والا شخص ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ اس کی زبان سے فضول بات نہیں نکلتی ہے، اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو کلام ہے۔ آمین۔ اور کلام جو ہے، جب ہم خدا کے کلام کو بولیں گے تو روح القدس جنبش کرے گا۔ آمین۔ میں نے ایسا ہوتے دیکھا ہے، جب ہم کلام کو بولیں گے روح القدس جنبش کرے گا۔ آج بہت سے لوگ روح القدس کی جنبش چاہتے ہیں، اس کی حضوری چاہتے ہیں، لیکن کلام نہیں بولتے، کیونکہ انہیں کلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ انہیں کلام کا نہیں پتا، کلام ان کے منہ سے نکلتا نہیں ہے، اس لیے روح القدس جنبش بھی نہیں کرتا۔ ان کے حالات بھی ویسے ہی رہتے ہیں، مالی حالات بھی ویسے رہتے ہیں، بدنی حالات بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ روح القدس حکموں پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ آمین۔ نافرمانوں کو روح القدس نہیں ملے گا، ان سے چھن جائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ساؤل بادشاہ، خدا کا روح اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور جب اس نے نافرمانی کی، جب سیموئیل نے کہا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، تو خدا کا روح سے جدا ہو گیا اور بری روح سے آ کر ستاتی تھی۔ اور اب جس پر روح القدس تھا، داؤد، اسے بلایا جاتا، وہ پرستش کرتا اور بری روح سے چھوڑ دیتی۔ روح القدس انہیں ملتا ہے جو کلام پر عمل کرنے والے۔ بہت سے لوگ آپ کو بہت ساری باتیں کہیں گے، وہ آپ کو بہت سارے جو ہے وہ ورد بتائیں گے کہ یہ کریں پھر آپ کو روح القدس ملے گا، اتنی بار یہ پڑھیں پھر آپ کو روح القدس ملے گا۔ لیکن میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں، کلام پر عمل کرنے والا روح القدس پاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 14 باب اس کی 15ویں 16ویں آیت میں میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے۔ نکالے ذرا یوحنا کی انجیل کو، اس کے 14 باب کی 15ویں اور 16ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نکالیں، میں پڑھوں گا تاکہ سب کو جو ہے وہ آواز جا سکے۔ یوحنا 14 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت، یوں لکھا ہے کلام مقدس میں سے، میں پڑھنے لگا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ آمین۔ سنو غور سے، پہلی بات، روح القدس خدا دیتا ہے۔ آمین آمین۔ یوحنا نے کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں کیا کرے گا؟ روح القدس کا بپتسمہ دے گا، روح اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ روح القدس کا بپتسمہ خداوند یسوع مسیح دیتا ہے۔ خدا کا خادم بینی اپنی کتاب گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ میں لکھتا ہے کہ میں جب روح القدس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، میں خداوند کے حضور اپنا پانی کا بپتسمہ لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور میں کہہ رہا تھا خداوند یسوع مجھ پر رحم کر اور مجھے روح القدس سے بھر دے۔ اور کہہ رہا روح القدس کی حضوری اس طور پہ مجھ پہ آئی کہ میں 16 گھنٹے کلام کو پڑھنے، خداوند کی تعریف اور ستائش کرنے میں گزار دیتا اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم جو ہے وہ خداوند کے حضور وقت گزارنا پسند کریں گے۔ آمین۔ جسم کیا چاہتا ہے؟ جسم حسد، کینہ، بغض، لالچ، ناچ رنگ، نشہ بازی، حرام کاری، زنا کاری، بت پرستی، عیب جوئی، بدگوئی، غیبت گوئی، اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی آج پہ پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب فلاں بھائی نے کیتا، فلاں بہن نے کیتا، فلاں بھائی صاحب نے کہتا، مبشر صاحب نے کہا چڑھا، آپ بور ہی نہیں ہوتے سننے سے، آپ کہتے پھر کی ہویا، نہیں پھر کی ہویا، اور آپ گھنٹے 2 گھنٹے جناب سنتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ ایسی حالت میں ہیں، آپ کو خداوند کے حضور آنے کی اور سیریسلی آنے کی ضرورت ہے۔
اگر آپ کا دل، آپ کی روح اس وقت نہیں بجھتی اور آپ اس بھائی اور بہن کو منع نہیں کرتے اور آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ایک خطرناک موڑ میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ روحانی وضع رکھے ہوئے ہیں لیکن روح القدس اندر نہیں ہے، کیونکہ روح القدس کبھی بھی عیب جوئی، غیبت گوئی اور جسم کے کاموں کو پسند نہیں کرے گا. خدا یسوع کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھو تو میرے حکموں پر کیا کرو گے؟ عمل کرو گے. اور پھر وہ کہتے ہیں اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا. کس لیے؟ کہ وہ تمہیں دوسرا مدد، اور یہ دوسرا مددگار کون ہے؟ روح القدس ہے. آمین، ہاللویا. تو اس کا مطلب ہوا روح القدس حکموں پر عمل کرنے والے کو ملے گا. اب حکم کون سے ہیں؟ میں آپ کو زیادہ حکم نہیں بتاتا، صرف 2 حکم ہی دیکھ لیں. یسوع مسیح سے بھی سوال کیا کسی نے کہ کون سے حکم ہے؟ پہلا بڑا حکم کیا ہے جی؟ اپنے خداوند خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ محبت کر. اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر. اگر آپ کے پڑوسی سے کوئی آپ کو رنجش ہے، یا اگر آپ کا پڑوسی میں کوئی آپ کو بات غلط نظر آتی ہے، تو آپ نے ویسے ہی اس سے محبت کرنی جیسے اپنے آپ. کتنی بار میں اور آپ گناہ کر کر کوٹھے پہ چڑھ کے بتاتے ہیں جناب میں کیتا ہے. کبھی کہا ہم نے؟ ہم تو کہتے ہیں میرا گناہ 7 پردوں میں چھپا رہے. ایسے ہی نا ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن دوسروں کا بتانے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم جا جا کر بتاتے. کئی دفعہ لوگ کرایہ خرچ کر کے بھی جاتے فلاں دس کے آنا. اس بات کو سمجھے، مسیح نے جس طرح مجھ سے اور آپ سے محبت کی ہے، ہم نے اسی طرح دوسروں سے محبت کرنی ہے. یوحنا 16 باب اور اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں 16 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. مطلب خداوند یسوع مسیح روح القدس دینے والا ہے. ہاللویا، ہاللویا. اور پھر اعمال کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جب پہلا باب اس کی 4تھی آیت دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے مل کر انہیں حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ تم ٹھہرے رہنا. تم کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا. اور پھر 8ویں آیت میں اعمال پہلے باب میں لکھا ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. اور پھر روح القدس کیونکہ انہوں نے حکموں پر عمل کیا تو خدا نے پھر اپنے روح القدس پر ان پر اپنا روح القدس انڈھیلا بھی. جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے 40 دن خداوند یسوع نے نظر آتے رہے جی اٹھنے کے بعد، اور پھر 40ویں دن خداوند یسوع مسیح آسمان پر بادلوں میں اٹھا لیے گئے، یہ کہہ کر انہیں کہ تم ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس. اب یہ جماعت 120 کی جماعت ہے، بالا خانہ میں دعا کر رہی ہے، ٹھہری ہوئی ہے اور وعدے کا پورا ہونے کا انتظار کر رہی ہے. اور 10ویں دن یسوع کے جی اٹھنے کے 50ویں دن اور یسوع مسیح کے عید سعود فرما جانے کے 10ویں دن خدا کا پاک روح اعمال کی کتاب 2 باب کے مطابق ان پر آتا ہے. تو خدا کن کو روح القدس دیتا ہے؟ جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. جب تک آپ اپنی زندگی کا کنٹرول خدا کو نہیں دیں گے آپ روح القدس نہیں پا پائیں گے. آئے اپنی زندگی کا مکمل کنٹرول اسے دیں، اپنے مالی حالات کا کنٹرول اسے دیں، اپنے ازدواج کا کنٹرول اسے دیں، اپنے روح جان بدن کا کنٹرول اسے دیں. حقیقی طور پر اپنا آپ اسے پیش کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے زندگی گزاریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی زندگی گزاریں جو قوت سے بھری ہوئی زندگی ہے، جو فتح مند زندگی ہے، تو آپ کو مکمل کنٹرول خدا کو دینا اپنے آپ کا. آدھا نہیں، 70% نہیں، 90% نہیں،
100% آپ کا خداوند خدا کا ہو. آمین. آپ ڈریس پہنے. اگر روح القدس کہہ رہا ہے کہ یہ ڈریس حیادار نہیں ہے تو نہ پہنے. آپ جو بھی کرتے ہیں روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ کے کپڑے پہننے سے، کھانے پینے سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، بات کرنے سے، پرستش کرنے سے، لین دین سے آپ کے خداوند یسوع کو جلال ملے. وہ آپ کے اندر مکمل طور پر نظر آئے. جب وہ آپ کے اندر ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ یسوع مسیح کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. آمین. یہ 120 کی جماعت وہ کر رہی تھی جو یسوع نے انہیں کہا تھا. آمین. آمین. رسم و رواجوں پر نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں. بڑا خوبصورت دعائیہ جملہ بہن نے دعا میں کہا. دانیل کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے کچھ کر گزریں گے، کچھ کر دکھائیں گے. میں اور آپ کئی دفعہ اپنے خدا کو نہیں پہچان پاتے. ہم اپنے خدا کو ویسا دیکھتے ہیں جیسا لوگ ہمیں بتاتے ہیں. کئیوں کو خدا کے بارے میں بتایا گیا وہ بہت غضبناک ہے، وہ بہت غصے والا ہے، وہ جناب یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. کئیوں کو بتایا گیا وہ بڑا رحیم اور بڑا غفور ہے، وہ ہزاروں ہزار پر رحم کرتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس کے پاس آتے ہیں. ہر شخص آپ کو خدا کے بارے میں اپنے علم کے بارے میں بتائے گا، لیکن بائبل آپ کو خدا کے بارے میں مکمل طور پہ بتائے گی. آپ نے اگر خدا کو پہچاننا ہے تو بائبل سے پہچانیں. آپ بائبل سے کنسلٹ کریں، بائبل کو پڑھیں اور وہ آپ کو آپ کے خدا کی حقیقت بتائے. آپ جب پولس رسول کے خطوط پڑھتے ہیں، پولس رسول خدا کو کچھ اور دکھاتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں جب آپ خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور دکھاتے ہیں. پولس رسول انجیل کا پیغام یوں دیتا ہے کہ آپ کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے سب کچھ کر دیا ہے. دنیا کہتی ہے آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی، زور لگانا پڑے گا، پھر آپ حاصل کر پائیں گے. تو جب آپ بائبل پڑھیں گے آپ اپنے خدا کو پہچانیں گے اور آپ کچھ کر دکھائیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. 120 کی جماعت وہ کر رہی تھی جو یسوع نے انہیں کہا تھا. اعمال کی کتاب 10ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کرنیلیس کا. یہ غیر ایماندار ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور بڑا خوبصورت کردار ہے. خیرات بھی دیتا ہے، دعا بھی کرتا ہے خاندان کے ساتھ. پورا خاندان جو ہے پطرس کو پیغام بھیجتا ہے. خدا پہلے سے ہی پطرس کے پاس رویا میں اپنا پیغام بھیج دیتا ہے. پطرس آتا ہے اور جو وہ بیٹھے ہیں دعا کلام ہو رہا ہے اور روح القدس زور سے ان پر آتا ہے اور روح القدس سے بھر جاتے ہیں وہ. آمین. تو کیا مطلب ہے؟ روح القدس انہیں ملتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. اب خدا سے ڈرنا، کئی دفعہ میں اور آپ ڈر سمجھتے ہیں کہ ڈنڈا لائے گا کوئی پہ تو پھر ہی ڈرنا ہے، اور کئی دفعہ ہمارے دل میں خدا کا ڈر ایسا ڈالا جاتا ہے کہ ہمیں خدا کا ڈر محبت اور عقیدت سے نہیں، یا اس کی جدائی کا ڈر نہیں، یا اس کے دور ہو جانے کا ڈر نہیں، یا اس کی محبت میں ڈر نہیں، بلکہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں اس سخت سزاؤں سے، ان سخت باتوں سے جو کلام میں لکھے نا کئی دفعہ جب یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. ہم اس کے ڈر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پاک ڈر ہے. جب آپ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتے، جب آپ نہیں چاہتے کہ اس کی حضوری آپ سے الگ ہو، جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس کی محبت سے جدا ہو جائیں. یہ ایسا خوف ہے جس میں آپ محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور آپ محبت کے اس درجے میں ہیں کہ آپ کہتے ہیں جو میرے
खुदावंद को पसंद है मैं वो करूंगा, जो उसे नहीं पसंद मैं वो नहीं करूंगा, जो वो चाहता है मैं वो करूंगा। आमीन। और उसमें इस दर्जे में आप उसके रंग में रंगे जाते हैं। अब आप नजर नहीं आते अपने आप में, अब वो आपकी बातों में, आपके किरदार में, आपके अखलाक में नजर आता है, और लोग आपके अंदर उसे देखते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लोग कहें, मैं ये दुआ करता हूं खुदावंद के ज़ोर अपने लिए भी, कि लोग कहें कि हमें आपकी जिंदगी में यीशु नजर आता है। मैं अपने लिए भी ये दुआ करता हूं, अपनी खिदमत के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद इस चर्च में तू नजर आए। लोग कहें हमें इस खिदमत में, इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में यीशु नजर आता है। और वो कैसे नजर आएगा? जब हमारे अंदर यीशु होगा। अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। फिर रूह कुद्स खुदा उनको देता है जिनका दिल खालिस होता है। ये चेहरों के सौदे नहीं है, दिलों के सौदे। इंसान चेहरों को देखता है, कितना मिठा, कितना जनाब मुस्कुरा के बात कर रहा है, इंसान ऐसे देख रहा होता है। खुदा जो है वो दिल पर निगाह करता है। बहुत से लोग बहुत जल्दी शिफा ले लेते हैं, फौरन दिल को खाली कर देते हैं, अपने दिल को पानी की मानद ढेल देते हैं, गोश्तीन दिल उन्हें मिल जाता है, नरम हलीम हो जाते हैं, फरोतन होकर बाप के पास है, कहते बाप गलती हुई है, मैं अपना दिल पेश कर रहा हूं। फौरन रूह कुछ जुम्बश करता है, बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ी बदरू, बड़े से बड़े हालात ठीक होना शुरू हो जाता है। आमीन। और बहुत से लोग, थोड़ी थोड़ी बीमारियां होती है, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, उनसे निकल ही नहीं पाते। उसकी वजह दिल है। उसकी वजह क्या है? दिल है। खुदा दिलों पर निगाह करता है, आदमी चेहरों पर निगाह करता है। हम इंसान जो है चेहरे देखकर जो है फिसल जाते हैं। हम कहते नहीं नहीं, है तो मेरा ही है, ये नहीं अब बदलेगा। लेकिन खुदा दिलों पर निगाह करता है, इसलिए बड़े मोहतात रहे। ये जो रूह कुद्स है वो हमें परखने का रूह भी देता है ना, इल्मियत का रूह। फिर लिखा है कि रूहों का इम्तियाज, ये बड़ी नेमत है। इल्मियत का रूह, रूहों का इम्तियाज, मौजूदात की कुदरत, ये बड़ी नेमत है रूह कुद्स की। आप रूहों का इम्तियाज आपको पता चल जाता है, आप समझ जाते हैं, आप चेहरा देखते हैं, आपको पता चल जाता है। खुदा दिलों पर निगाह करता है। बहुत से लोग रोते हैं रूह कुद्स के लिए, लेकिन दिल पे काम नहीं करते। दिल कड़वाहट से, गुस्से से, कदूरत से भरे होते हैं। हाँ, उनके साथ बुरा हुआ है, खुदा में यीशु के साथ उससे भी ज्यादा बुरा हुआ था। हम तो शायद हमारे साथ कोई बुरा सलूक करता है, हमने कोई बुरा किया होगा उनके साथ, लेकिन यीशु ने किसी के साथ बुरा नहीं किया। वो गालियां नहीं देता था, फिर भी गालियां खाई। उसने किसी को नहीं सताया, फिर भी सताया गया। उसे हमारी खातर हमारी सजाएं उस पर ला दी गई, हमारी लानतें उस पर ला दी गई, लेकिन उसका रवैया देखे, अपने आप को पस्त कर दिया, अपने दिल को सख्त नहीं किया, अपने दिल को खालिस रखा, और सलीब पर भी कहा, आए बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते। बहुत दफा मेरे और आपके रूह कुद्स ना पाने की वजह खुदा नहीं है, हम खुद हैं। वो तो देना चाहता है, और खुदावंद यीशु के आने का एक मकसद यह भी है कि हम रूह कुद्स पाए, दूसरा मददगार। आमीन। उसे कहा मैं बाप के पास जाता हूं, अगर जाऊंगा तुम्हारे लिए फायदा ही है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। आमीन। तो वो हमारा दिल जो इब्लीस सख्त कर देता है। किसी ने कोई 10 साल पुरानी बात कर दी थी, 10 साल हर रोज जब मियां बीवी अकेले बैठते हैं, मैं नवी नवी आई सा ते तेरी मां ने अंज किया सी, मैं तो रोटी चुक ली सी अगों। और वो कड़वाहट इतना काम करती है कि बच्चों के अंदर भी चली जाती है। वो जो बेटियां हैं, बेटे, उनको दादी दादा अच्छे नहीं लगते, उनको रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते,
کیونکہ بیٹھ کر ان کے سامنے باتیں کی، کڑواہٹ نے پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا۔ اور ابلیس خوش ہوا، اسے پتا ہے کہ خالص دلوں کو روح القدس ملتا ہے۔ آمین۔ اگر ہم اپنے دل میں بدی رکھیں گے، کڑواہٹ رکھیں گے، یہ آج بیماریاں، جوڑوں کے مرض، جگر خراب ہو رہا ہے، معدے خراب ہو رہے ہیں، بدروحوں نے تنگ کیا ہوا، دروازے کیوں کھل گئے؟ کیونکہ ہم نے نامعافی کو اپنایا ہوا ہے۔ ہمارا دل آج بھی اندر سے دکھ اور کڑواہٹ کا شکار ہے۔ ہم ہزار بار کہہ دیتے ہیں میں تو معاف کر چھڑیا ہے، لیکن اگلے ہی دن اسی پھر وہی گلا کرنے انہیں۔ جو اسماعیل کہتی ہے اگر ہم ہر روز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوئے برے رویے کو دہراتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے معاف نہیں کیا بلکہ ہم نامعافی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس نامعافی کی وجہ سے ہمیں روح القدس نہیں مل پاتا۔ روح القدس انہیں ملتا ہے جو دل کے خالص ہے، خالص دل ہے۔ آئے نکالے اعمال 8واں باب، اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 21ویں اور 22ویں آیت۔ اعمال 8واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اوپر کی آیت سے پڑھتے 20ویں۔ پترس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ آمین، ہاللویہ، ہاللویہ۔ کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص، خدا دلوں سے واقف ہے۔ آئے اس عید پینتیکوست، آئے اپنی زندگی میں خدا کو مداخلت کرنے دیں۔ آئے آج فیصلہ کریں، اگر آپ واقعی خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں روح القدس کے لیے، تو آج خدا ہی آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو دے رہا ہے۔ وہ آپ سے بول رہا ہے، وہ آپ کی دعاؤں سے واقف ہے، اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ روح القدس کیسے پائیں گے۔ روح القدس پائیں گے اگر ہم خالص دل ہیں، روح القدس پائیں گے اگر ہم خالص دل ہیں۔ اپنے دل کو پاک کریں، صاف کریں، جو کچھ بھی کسی نے آپ کے ساتھ کیا انہیں معاف کر دیں۔ آپ دعا ربانی بھی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیونکہ پڑھتے ہی زیادہ تر رٹا ہی لگاتے ہیں۔ دعا ربانی میں آپ کہتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کے قصور معاف کیے تو بھی ہمارے قصور، ہم کرتے نہیں، ہمارے ہوتے نہیں۔ آج آپ اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں روح القدس کے لیے۔ جو بھی رشتہ داروں نے، کسی نے بھی آپ کے ساتھ کیا، آپ اسے خدا کے سپرد کر دیں۔ خداوند یسوع بھی یہی کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ آپ کر دیں اس کے سپرد، اس پہ حکموں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ آج سے خداوند کے خوف میں زندگی گزاریں، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں، ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کریں۔ خدا کے حضور آپ جب زندگی گزاریں تو کسی کے ساتھ بدی کے عوض بدی نہ کریں، بلکہ اگر کسی نے بدی کیا تو نیکی کریں، اور نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آئیں۔ آپ کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے۔ آمین۔ اور خدا روح القدس ان کو دیتا جو کلام پر عمل کرتے ہیں، اور کلام پر عمل اسی وقت کریں گے جب کلام کو پڑھیں گے۔ خدا کا روح القدس ہمیشہ کلام پر جنبش کرتا ہے۔ خدا کا روح القدس دنیا کی باتوں پر جنبش نہیں کرے گا۔ آپ جب خدا کی کئی بات کریں گے، آپ خدا کی حضوری کو اور اس کی جنبش کو دیکھیں گے جب خدا کی کئی ہوئی بات کریں گے۔ میں ایک جگہ ہم دعا کرنے گئے، اور وہ بھائی بدرو گرفتا تھا، اور کسی نے مجھے کہا کہ آپ بھائی آئیں ہمارے ساتھ، ہمارا بھائی جو ہے وہ بدرو سے چھوڑ نہیں رہی، اور اسے کہہ رہی کہ چلیں، اسے مروڑ رہی ہے، اور بہت دعائیں کر رہے ہیں سب، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ رات کے کوئی 11 ساڑھے 11 کا وقت تھا، میں بھی چلا گیا ان کے ساتھ۔ جب گئے تو دیکھا 35-40 لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بدرو نہ سن رہی ہے، وہ اپنے مگن لگی ہے، اس شخص کو مروڑ رہی ہے۔ میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد میں نے کہا بھائی
تھوڑی دیر آپ ریسٹ کریں, اب مجھے موقع دیں. اور میں نے کلام کی آیت وہاں پر کہی, میں نے کہا لکھا ہے کہ خدا نے اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا, خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے. اور جیسے میں یہ آیت کہہ رہا تھا, وہ شخص اور وہ بدروح جو کوئی رسپانس نہیں دے, اس نے ایک دم آنکھیں پھاڑ کے میری طرف دیکھنا شروع کیا, منہ میں کچھ پڑھ کے مجھ پہ پھونکنا شروع کیا. میں ہنس پڑا, میں نے کہا لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کے نیچے سب کچھ ہے. کیا کلام میں لکھا ہے؟ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ خداوند یسوع کے پاؤں کے نیچے کر دیا. ہر ایک حکومت, ہر ایک اختیار, ہر ایک ریاست اور ہر ایک قدرت سے اسے بہت سربلند کیا اور سب کچھ یسوع کے پاؤں کے نیچے کر دیا. جیسے میں لفظ یہ کہے تو وہ چیخنا شروع ہوگی بدروح, اور اسے کہنا شروع کر دیا میں خود تھوڑی اس کی زندگی میں آتا ہوں, یہ مجھے بلاتا ہے, یہ خود میری پڑھائیاں کرتا ہے اور میں اور پھر یہ اس کے بارے یہ ایسے کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں کہا چلو بھاگو یسوع کے نام سے. اور وجہ کیا تھی؟ خدا کا کلام. روح القدس کلام پر جنبش کرے. جب آپ کلام بولیں گے, کلام پڑھیں گے, کلام آپ کی دعاؤں میں ہوگا, آپ کی زندگی میں کلام ہوگا, آپ اس کی حضوری کو اپنے خاندان, اپنی زندگی, اپنے حالات میں دیکھیں گے. خدا نے اپنا بیٹا ہماری خاطر دیا ہوا ہے, اور اس بیٹے نے کہا کہ جب میں چاہوں گا تو تمہارے لیے روح القدس جو دوسرا مددگار ہے وہ بھیجوں گا, وہ ہم سب کے لیے ہے. اور خدا ہمیں روح القدس دینا چاہتا ہے. یہ اس کے دل کی خواہش ہے کہ ہر ایماندار روح القدس سے بھرا ہوا زندگی گزارے. لیکن یہ روح القدس سے بھری ہوئی زندگی ہم اس وقت گزاریں گے جب ہم کلام سے بھری ہوئی زندگی گزاریں گے. اگر ہم کلام سے خالی ہیں تو کس طرح ہم روح القدس سے بھری زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کلام سے خالی مسیح ایماندار ایسے ہی ہے جیسے بندوق کے اندر گولی نہ ہو. خالی بندوق, گولی کے بغیر بندوق کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایک ایماندار کلام کے بغیر, کلام سے خالی کسی کو نقصان نہیں پہنچا. ابلیس کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے وہ 10 گھنٹے دعا کرے, کلام سے خالی ہو, کلام اس میں نہ ہو, کلام اس کے اندر عمل نہ کرتا ہو, کلام پر وہ عمل نہ کرتا ہو, اس سے کوئی ابلیس کو فرق نہیں پڑتا. ابلیس کو اس وقت فرق پڑے گا جب کلام آپ کے اندر ہے اور آپ کلام پر عمل کرنے والے. اور آپ, وہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ, اور وہی کلام, اور وہ کلام جب آپ کے اندر ہوگا خداوند یسوع مسیح آپ بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے. آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا کریں گے.